الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ عن عبد اللہ بن بحینۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم الظہر فقام فی الرکعتین الاولیین ولم یجلس فقام الناس معه حتی اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسلیمه کبر وهو جالس وسجد سجدتین قبل ان یسلم ثم سلم اخرجہ السبعۃ وہذا لفظ البخاری وفی روایت لمسلم یکبر فی کل سجدۃ وهو جالس وسجد الناس معه فکان ما نسی من الجلوس لفظ سحب باب سجود السحب وغیرہ یا سجود السحب سمجھا رہی نا. لفظ سحب باب سہا یسہو بر وزن نصر سے مصدر ہے. اس کا معنی ہے بھول جانا، غافل ہو جانا یا دل کا کسی دوسری طرف متوجہ ہو جانا. سمجھ آ رہی ہے نا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بعض حضرات سہو اور نسیان میں کچھ فرق کرتے ہیں جو کچھ حیثیت بھی نہیں رکھتا. فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ 11. سجود السہو ان دو سجدوں کو کہتے ہیں جو نماز میں بھول کر کمی بیشی کر دینے کی صورت میں کیے جاتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو یہ حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. ان عبد اللہ بن بحینۃ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم الظہر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز ظہر پڑھائی. فقام فی الرکعتین الاولیین آپ 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو گئے. ولم یجلس اور تشہد کے لیے نہ بیٹھے. فقام الناس معه لوگ بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے. حتی اذا قضى الصلاة حتیٰ کہ نماز پوری ہوئی. وانتظر الناس تسلیمه تو لوگ آپ کے سلام کا انتظار کرنے لگے. کبر وهو جالس کہ آپ نے بیٹھے ہوئے ہی تکبیر کہی. وسجد سجدتین قبل ان یسلم اور سلام سے پہلے 2 سجدے کیے. ثم سلم پھر سلام پھیرا. اخرجہ السبعۃ اسے 7 نے روایت کیا ہے. وہذا لفظ البخاری یہ لفظ بخاری کے ہیں. وفی روایت لمسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے یکبر فی کل سجدۃ وہو جالس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہر سجدے کے لیے تکبیر کہتے. یکبر فی کل سجدۃ وہو جالس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہر سجدے کے لیے کیا کہتے بھائی؟ تکبیر کہتے. وسجد الناس معه وسجد الناس معه وسجد الناس معه تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا. فکان ما نسی من الجلوس درمیانہ تشہد بیٹھنا بھول جانے کے بدلے. میرے بھائیو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسان تھے اور انسان ہونے کے ناطے بعض اوقات نماز میں
بھول جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ بلا شبہ میں ایک انسان ہوں اور میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، اس لیے اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دہانی کرا دیا کرو۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں موجودہ 401 نمبر ہے، مسلم کے اندر 572 نمبر ہے، اور جس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول منقول ہے کہ میں عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے بھولتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں، وہ ضعیف ہے۔ الضعیفہ کے اندر 101 نمبر ہے، شرح الزرقانی علی الموتى جلد نمبر 205 کے اندر یہ ضعیف حدیث موجود ہے۔ علاوہ ازیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر درمیانہ تشہد بھول جائے تو سہو کے 2 سجدے اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھو میرے بھائیوں، ان سجدوں کے حکم میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے۔ احناف انہیں واجب کہتے ہیں، جبکہ شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ انہیں مسنون و مستحب قرار دیتے ہیں۔ المحلہ بالآثار کی 3 جلد صفحہ 77 کے اندر موجود ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ دوران نماز ہر کم بیشی میں یہ سجدے واجب ہیں۔ اللہ اکبر! یہ پچھلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، شافعیہ، مالکی اور حنابلہ انہیں مسنون و مستحب قرار دیتے ہیں، یہ المغنی کے 2 جلد صفحہ 430 کے اندر موجود ہے۔ فتح القدیر جلد نمبر 355 میں موجود ہے۔ بدائع الصنائع جلد نمبر صفحہ 163 کے اندر موجود ہے۔ اللباب جلد نمبر صفحہ 95 کے اندر موجود ہے۔ الشرح الصغیر جلد نمبر صفحہ 377 کے اندر موجود ہے۔ اور امام ابن حزم نے کہا ہے کہ دوران نماز ہر کم بیشی میں یہ سجدے واجب ہیں، یہ بات المحلہ بالآثار کی 3 جلد صفحہ 77 کے اندر موجود ہے۔ جن حضرات نے ان سجدوں کو واجب کہا ہے انہوں نے ان احادیث کو پیش نظر رکھا ہے جن میں ان کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے صحیح البخاری میں 401 نمبر ہے، صحیح مسلم کے اندر 895 نمبر ہے۔ اللہ اکبر! سمجھ آ رہی ہے نا میرے بھائیوں؟ اسی طرح یہ مسئلہ بھی محل اختلاف ہے کہ یہ سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کیے جائیں یا بعد میں۔ یہاں پر احناف کا کہنا ہے کہ ہر سہو کا سجدہ سلام کے بعد ہی کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ تمام سجدے سلام سے پہلے کیے جائیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ نماز میں زیادتی کی صورت میں سلام کے بعد اور کمی کی صورت میں سلام سے پہلے کیے جائیں گے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا یہ موقف امام احمد رحمہ اللہ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ سجدہ سہو کے متعلق جو کچھ احادیث میں وارد ہے اسی پر عمل کیا جائے گا، اور جس صورت کے متعلق کچھ بھی وارد نہیں اس میں سلام سے پہلے سجدے کیے جائیں گے۔ بعض حضرات کے نزدیک بھولنے والے کو اختیار ہے، وہ چاہے تو سلام سے پہلے سجدے کریں اور چاہے تو بعد میں کریں۔ نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ 350، بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ 172، رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ 540، الہدایہ کی پہلے جلد صفحہ 74، المغنی کی 2 جلد صفحہ 415، الام کی پہلے جلد صفحہ 246، الکافی لابن عبد البر کے اندر صفحہ 56 اور 56 اور 57، بدایت المجتہد پہلے جلد صفحہ 150، ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ 386، عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ 300، شرح مسلم للنووی جلد نمبر 3 صفحہ 69۔ لیکن ہمارے علم کے مطابق اس مسئلے میں راجح جو موقف ہے نا وہ یہ ہے کہ سلام سے پہلے اور بعد میں دونوں طرح سجود السہو کا جواز موجود ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح ثابت ہے۔ البتہ افضل یہ ہے کہ احادیث میں جس سہو کا جو طریقہ بیان ہوا ہے اسی پر عمل کیا جائے۔
امام شوکانی نے نیل الاوتار جلد نمبر 2 352 میں، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفۃ الاحوذ جلد نمبر 2 صفحہ 423 میں، اور نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ اور الروضۃ الندیہ کے جلد نمبر 2 صفحہ 327 کے اندر یہی فتویٰ دیا، اور وہ اسی کے قائل ہیں۔ نیز مذکورہ بالا حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صاحب کے ہر سجدے کے لیے تکبیر کہی جائے گی۔ علاوہ ازیں یہ بھی واضح رہے کہ سجود السہو کے ساتھ تشہد پڑھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اور جن روایات میں یہ مذکور ہے وہ قابل حجت نہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے متعلق یہی فتویٰ دیا ہے۔ دیکھیے توضیح الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ 335۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، وعن ابی ہریرہ، توجہ میری طرف رہے بھائی، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاة العشی رکعتین ثم سلم ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم ابو بکر وعمر فهاب ان يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا اکو سیرت الصلاة اکو سیرت الصلاة ورجل يدعوه النبي ذا اليدين فقال یا رسول اللہ انسیت ام قصرت الصلاة؟ اللہ اکبر۔ فقال لم انس ولم تقصر، فقال بلا قد نسیت، فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر، متفق عليه، واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلاة العصر ولأبي داود فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك۔ میرے محترم بھائیو، اس روایت میں جو الفاظ آئے ہیں پہلے ان کی لغوی توضیح سماعت فرمائیں۔ العشی زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک کے درمیانی وقت کو کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ یہ بیان ہوا ہے ہابا، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، باب ہابا یہاب بروزن سمیع سے، اس کا معنی ہے ڈرنا خائفا۔ ذل یدین کا معنی ہے دو ہاتھوں والا۔ اس صحابی کا نام خرباق بن عمر رضی اللہ عنہ ہوتا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذل یدین اس لیے کہتے تھے کیونکہ اس کے ہاتھ قدر طویل تھے۔ یکانا فعل ماضی کا صیغہ باب یکانا، یکانا۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی بتا دیں جی، کون بتائے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں جب قاری صاحب کو خود نہیں صیغے کا پتہ چل رہا تو ہم کیا بیان کریں؟ یکانا یو یقینو، یکانا یو یقینو، یکانا یو یقینو بروزن تفعیل سے، اس کا معنی ہے یقین دلانا۔ اب سنیے اس روایت کا ترجمہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاۃ العشی رکعتین ثم سلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کی دو نمازوں یعنی ظہر و عصر میں سے ایک میں 2 رکعتیں پڑھی، ثم سلم اور سلام پھیر دیا، ثم قام الی خشبۃ فی مقدم المسجد، پھر مسجد کے سامنے ایک لکڑی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کس کے پاس کھڑے ہو گئے؟ پاس۔ ظہر و عصر کی ایک نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، ثم قام الی خشبۃ فی مقدم المسجد، پھر مسجد کے سامنے ایک لکڑی کے پاس کھڑے ہو گئے، فوضع یدہ علیہا، اور اس پر اپنے ہاتھ رکھ لیے، وفی القوم ابو بکر و عمر، لوگوں میں ابو بکر اور عمر بھی تھے رضی اللہ عنہما، فہابا ان یکلماہ، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کرنے سے خائف تھے، کیونکہ ہابا فی الماضی کا صیغہ ہابا یہاب بروزن سمیت، اس کا معنی ہے ڈرنا، خائف ہونا، فہابا ان یکلماہ، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کرنے سے خائف تھے، وخرج سرعان الناس، اتنے میں جلد باز لوگ نکل گئے، فقال، تو صحابہ نے آپس میں کہنا شروع کر دیا، اکثرت الصلاۃ، آکوسی اور الصلاۃ بھی ٹھیک ہے، اکثرت الصلاۃ، اکثرت الصلاۃ، کیا کہنا شروع کر دیا ہے کہ کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے، وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ذُو الْيَدَيْنِ، ایک آدمی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذو الیدین کہہ کر پکارا کرتے تھے، فقال یا رسول اللہ، اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، فقال یا رسول اللہ انسیتا، اے اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں، ام کثرت الصلاۃ، یا نماز کم کر دی گئی ہے، اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے، انسیتا ام کثرت الصلاۃ، اللہ کے رسول انسیتا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا قد نسیتا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز میں کمی کی گئی ہے، فصلی رکعتین، اچھا، فقال لم انسا، اس نے کہا آپ ضرور بھول گئے ہیں، لم انسا، آپ ضرور بھول گئے ہیں، اللہ اکبر، ولم تقصر، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں ادا کر کے سلام پھیر دیا، اللہ اکبر، فقال بلا قد نسیت فصلی رکعتین ثم سلم، جب ایک آدمی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذو الیدین کہہ کر پکارا کرتے تھے، عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز میں کمی کی گئی ہے، لم انس ولم تقصر، اس نے کہا آپ ضرور بھول گئے ہیں، اللہ اکبر،
فصلی رکعتین فصلی رکعتین ثم سلم، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں ادا کر کے سلام پھیر دیا. ثم کبر، پھر اللہ اکبر کہہ کر، ثم سجد مثل سجودہ، پھر اللہ اکبر کہہ کر عام سجدوں کی طرح یا او اطوالا یا ان سے کچھ لمبا سجدہ کیا. کیا کیا بھائی؟ لمبا سجدہ کیا. ثم رفع رأسہ، ثم رفع رأسہ فکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اپنا سر اوپر اٹھایا. ثم وضع رأسہ فکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ سجدے میں سر رکھ دیا. فسجد مثل سجودہ او اطول، اور عام سجدوں کی مانند یا ان سے کچھ لمبا سجدہ کیا. ثم رفع رأسہ وکبر، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اپنا سر اٹھایا. متفق علیہ، بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے. واللفظ للبخاری، یہ بخاری کے لفظ ہیں. وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، صلاۃ العصر، وہ عصر کی نماز تھی، وہ عصر کی نماز تھی. والی ابی داود، اور ابو داود میں ہے کہ اصدق ذوالیدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے. فَأَوْمَئُوا، لوگوں نے اشارے سے کہا، اَيْ نعم، کہ ہاں. وَهِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ لیکن بلفظ فقالوا، یہ زیادتی صحیحین میں بھی ہے لیکن ان میں یہ لفظ ہیں. وفی فقالوا، انہوں نے کہا، یعنی اشارے سے نہیں بلکہ زبان سے کہا کہ ذوالیدین سچ کہہ رہا. وفی روایت لہو، اور مسلم کی ہی ایک روایت میں ہے، ولم یسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک سجدے نہیں کیے، حتی یکنا اللہ تعالی ذالک، یکنا یو یقینو، حتی یکنا اللہ تعالی ذالک، جب تک اللہ تعالی نے آپ کو اس بات کا یقین نہ دلا دیا. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان بھول کر نماز کی کچھ رکعات چھوڑ دے تو جتنی رکعات چھوڑی ہیں یاد آنے پر وہ پڑھنی پڑیں گی. سہو کی تلافی کے لیے آخر میں 2 سجدے کرنے پڑیں گے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر دوران نماز بھول کر کلام کر لیا جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. جمہور علماء اسی کے قائل ہیں اور یہی موقف برحق ہے. البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بھول کر کلام کرنے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. ان کی یہ بات الاوسط لابن المنذر کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 236، نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ 158، شرح مسلم لنوی جلد نمبر 3 صفحہ 27، الام کی پہلے جلد صفحہ 236، شرح المعذب جلد نمبر 4 صفحہ 169، المفسود کی پہلی جلد صفحہ 170، الہدایہ کی پہلی جلد صفحہ 61، سبل السلام پہلی جلد صفحہ 319، المغنی کی دوسری جلد صفحہ 444۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ کو لوگوں سے دریافت کرنے کی چنداں ضرورت نہ تھی کہ اصدق ذوالیدین، کہ کیا ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے. اللہ اکبر.
اللہ اکبر وعن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم فسحا فسجد سجدتین ثم تشہد ثم سلم رواہ ابو داود والترمذی وحسنہ والحاکم وصححہ۔ یہ روایت ضعیف ہے، ضعیف ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس پر محدثین نے جو حکم لگائے وہ محققین نے وہ شاذ روایت ہے، اور ابو داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ میں 1039 نمبر ہے، سنن الترمذی میں 393 نمبر ہے، حاکم کی پہلی جلد صفحہ 323 کے اندر موجود ہے، ابن خزیمہ کے اندر 1062 نمبر ہے، ابن حبان کے اندر 536 ہے۔ الموارد شیخ عبداللہ بسام اور شیخ حازم علی قاضی نے اس روایت کو شاذ کہا ہے۔ تو شاذ روایت کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی، فسحا اور آپ بھول گئے، فسجد سجدتین چنانچہ آپ نے 2 سجدے کیے، ثم تشہد پھر تشہد پڑھا، ثم سلم پھر سلام پھیرا۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اسے حسن جبکہ حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ یہ روایت ان حضرات کے دلائل میں سے ہے جو سجود السہو کے ساتھ تشہد پڑھنے کے بھی قائل ہیں۔ تو یاد رہے کہ یہ روایت چونکہ شاذ ہیں اور شاذ ضعیف حدیث کی اقسام میں سے ہے، اس لیے قابل حجت نہیں، نیز اس معنی کے دیگر روایات بھی ضعیف و ناقابل حجت ہیں۔ التعلیق علی الروضۃ الندیہ للحلاق، جلد نمبر 331، بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 355، ضعیف ابو داؤد کے اندر 220 کتاب الصلاۃ کے اندر، اور ضعیف الجامع کے اندر 684 ہے، احمد کے پہلے جلد صفحہ 428 ہے، ابو داؤد کے اندر 1028 ہے، نسائی کے پہلے جلد صفحہ 210 کے اندر موجود ہے۔ لہذا اس مسئلے میں راجح موقف یہی ہے کہ سجود السہو کے ساتھ تشہد ثابت نہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے یہی فتویٰ دیا ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے یہی فتویٰ دیا ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شک احدکم فی صلاتہ فلم یدر کم صلی اثلاثا ام اربعا فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته وإن كان صلى تماما كانت ترغیما للشیطان، رواہ مسلم۔ محترم ناظرین، اس میں جو یہ لفظ ہے فَلْيَطْرَحْ فی الامر کا صیغہ باب طرح یطرح بر وزن منع سے، اس کا معنی ہے چھوڑنا، پھینکنا۔ شفعنا فی الماضی کا صیغہ ہے باب شفع یشفع بر وزن منع سے، اس کا معنی ہے جفت یا جوڑا بنا دینا۔ ترغیماً کہتے ہیں تذلیل و اہانت کے معنی میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احدکم فی صلاتہ، جب تم میں سے کسی ایک کو نماز میں شک ہو جائے، فلم یدری کم صلی، کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، فلم یدری کم صلی اثلاثا ام اربعا، 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، فلیطرح الشک، فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن، بتا چکا ہوں نا، فلیطرح فی الامر کا صیغہ طرح یطرح سے بر وزن معنی چھوڑنا، پھینکنا،
تو معنی یہ بنے گا فلیت رہے شک کا ولیہ بنے الا مستیقنا، تو وہ شک کو چھوڑ کر اس پر نماز کی بنا رکھے جس پر یقین ہو، تو وہ شک کو چھوڑ کر اس پر نماز کی بنا رکھے جس پر یقین ہو۔ ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم، پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کر لے۔ فإن کان صلی خمسا، پس اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھی ہوں گی، شفعنا لہ صلاتہ، تو یہ سجدے چھٹی کے قائم مقام ہو کر نماز کو جفت بنا دیں گے۔ شفع یشفع بروزن مانا سے، اس کا معنی ہے جفت یا جوڑا بنا دینا، ٹھیک ہے۔ فإن کان صلی خمسا، پس اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھی ہوں گی، شفعنا لہ صلاتہ، تو یہ سجدے چھٹی کے قائم مقام ہو کر نماز کو جفت بنا دیں گے۔ اور آگے فرمایا وَإِن كَانَ صَلَّى تَمَامًا، وَإِن كَانَ صَلَّى تَمَامًا، اور اگر اس نے پوری نماز پڑھی ہوگی، کانتا ترغیما للشیطان، تو یہ سجدے شیطان کو ذلیل و رسوا کرنے کا باعث بن جائیں گے۔ محترم بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس سے نماز میں تعداد رکعات میں شک ہو جائے تو وہ یقین پر نماز کی بنا رکھیں، اور وہ کم تعداد ہی ہے، کیونکہ اس میں یقین کا امکان زیادہ ہے۔ جمہور امام مالک، امام شافعی، امام احمد اسی کے قائل ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ایسے شخص کو انتہائی سوچ و بچار کرنی چاہیے، اگر گمان غالب کسی طرف ہو تو اس پر عمل کریں، ورنہ اگر دونوں اطراف مساوی ہوں تو کم پر بنیاد رکھیں۔ جلد نمبر 244، بدائع الصنائع جلد نمبر 168، المغنی کی دوسری جلد 407، الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف جلد نمبر 2 صفحہ 511، رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ 563، الکافی لابن عبد البر صفحہ 56 کے اندر موجود ہے۔ مذکورہ بالا حدیث اور وہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف کا رد کرتی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے علم نہ ہو کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2، تو وہ اپنی نماز کو 1 رکعت ہی بنا لے، اور اگر اسے یہ علم نہ ہو کہ اس نے 2 رکعتیں نماز پڑھی ہے یا 3، تو وہ اپنی نماز کو 2 رکعت ہی بنا لے، اور اگر اسے یہ علم نہ ہو اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4، تو وہ اسے 3 رکعت بنا لے۔ پھر جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو تو سلام پھرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے ہی سہو کے 2 سجدے کر لے۔ حسن درجے کی یہ روایت ہے، صحیح کی جلد نمبر 3 صفحہ 341 کے اندر موجود ہے، اور 1356 حدیث کا نمبر ہے۔ سنن الترمذی میں 398 نمبر ہے، احمد کی پہلی جلد صفحہ 190 کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر 1209 موجود ہے، اور حاکم کی پہلی جلد صفحہ 324 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما سلم قیل له یا رسول اللہ احدث فی الصلاة شیء قال وما ذاک قالوا صلیت کذا وکذا قال فسن رجلیہ واستقبل القبلة فسجد سجدتین ثم سلم ثم اقبل علینا بوجهہ فقال انه لو حدث في الصلاة شيء انبأتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني
وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ متفق علیہ وفی روایت للبخاری فَلْيُتِمَّ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ وَلِمُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم سجدۃ السہو بعد السلام والکلام اللہ اکبر ولی-احمد و ابی داود والنسائی من حدیث عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ مرفوعا من شک فی صلاته فلیسجد سجدتین بعد ما یسلم وصححہ ابن خزیمہ اللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی فلما سلم جب آپ نے سلام پھیرا قیل لہ یا رسول اللہ قیل لہ یا رسول اللہ تو آپ سے دریافت کیا گیا اے اللہ کے رسول احدث فی الصلاۃ شیء کیا نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آیا ہے قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وما ذاک وہ کیا ہے قالوا لوگوں نے کہا صلیت قضا و قضا کہ آپ نے اس طرح نماز پڑھی ہے قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فاسانا رجلیہ کہ آپ نے اپنے قدموں کو موڑا واستقبل القبلہ اور قبلہ رخ ہو کر فسجد سجدتین دو سجدے کیے ثم سلم پھر سلام پھیر دیا ثم اقبل علینا بوجہہ پھر ہماری طرف چہرہ کیا فقال اور فرمایا انہ لو حدث فی الصلاۃ شیء اگر نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آتا تو انبأتکم بہ تو میں تمہیں اس کی خبر دے دیتا ولیکن اور لیکن انما انا بشر مثلکم لیکن میں صرف تمہارے مثل ایک انسان انسا میں بھی اس طرح بھول جاتا ہوں کما تنسون جیسے تم بھولتے ہو فاذا نسیت اس لیے جب میں بھول جاؤں فذکرونی تو تم مجھے یاد کرا دیا کرو وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ اور جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ تو وہ درستگی تک پہنچنے کی کوشش کریں فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ اور اسی کے مطابق نماز مکمل کر دیں ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن پھر سلام پھیر کر صاحب کے دو سجدے کر لیں بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے وفی روایت للبخاری اور بخاری کی روایت میں ہے فَلْيُتِمَّ پھر وہ اپنی نماز مکمل کر کے ثم یسلم سلام پھیر دیں ثم یسجد اور پھر سجدے کریں والی مسلم اور مسلم میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدۃ السہو بعد السلام والکلام اور مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اور کلام کے بعد سہو کے سجدے کیے گئے والی احمد و ابی داود والنسائی من حدیث عبداللہ بن جعفر رضی اللہ احمد ابو داود اور نسائی میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے من شق فی صلاتہ جسے نماز میں شک ہو جائے فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد صاحب کے دو سجدے کر لیں وَصَحَحَهُ ابن خزیمہ اسے ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے محترم بھائیو ایک دوسری روایت میں یہ وضاحت موجود ہے کہ مذکورہ واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہون ظہر کی نماز
5 رکعت پڑھ دی تھی۔ صحیح البخاری کتاب الجمعہ میں یہ روایت موجود ہے، 1226 نمبر ہے، باب اذا صلی خمسا، اور مسلم کے اندر 91 نمبر ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بھول کر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سہو کے سجدے کرنے چاہیے۔ اس حدیث میں جو یہ لفظ فل یتحرس ثواب، کہ اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درستگی تک پہنچنے کی کوشش کا حکم دیا، اس کا مطلب وہی ہے جو گزشتہ حدیث کے تحت گزرے۔ کیا مطلب؟ چلو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اگر رکعات کی تعداد میں 2 یا 3 کے درمیان شک ہو تو 2 پر بنا رکھیں، اگر 3 یا 4 کے درمیان شک ہو تو 3 پر بنا رکھیں وغیرہ۔ نیز اس حدیث میں ان حضرات کا بھی ارادہ جو بشریت رسول کے قائل نہیں، وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شک احدکم فقام فی الرکعتین فاستتم قائما فلیمض ولا یعود ولیسجد سجدتین فإن لم یستتم قائما فلیجلس ولا سہو علیہ، رواہ ابو داود و ابن ماجہ والدارقطنی واللفظ لہ بسند ضعیف۔ پہلے تو اس روایت کا حکم سن لو، بعد میں اس کی لغوی توضیح بیان کروں گا، پھر اس روایت کا ترجمہ عرض کروں گا، پھر فہم الحدیث بیان کروں گا انشاءاللہ۔ توجہ میری طرف رہی میرے بھائیو، یہ روایت جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ صحیح ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور ابن ماجہ میں 1208 نمبر ہے، کتاب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا، باب ما جاء فی من قام من السنتین صحیحا، احمد کے چوتھے جلد صفحہ 253، دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ 378۔ شیخ عبداللہ بسام نے اس روایت کو صحیح جبکہ شیخ اعظم علی قاضی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی اب سنیے اس اپنا لغوی توضیح۔ اس حدیث میں لفظ آئے استتم، فی الماضی کا صیغہ ہے، باب استتم یستتم بر وزن استفعال سے، اس کا معنی ہے کوئی کام مکمل کر لینا۔ دوسرا امر کا صیغہ اس میں یہ بیان ہوا ہے فلیمضی، فی الامر کا صیغہ باب مضی یمضی بر وزن ضربا سے، اس کا معنی ہے جاری رکھنا۔ اب سنیے روایت کا ترجمہ۔ وعن المغیرۃ بن شعبہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احدکم، جب تم میں سے کسی کو شک ہو جائے، فقام فی الرکعتین، اور وہ 2 رکعتوں میں تشہد پڑھے بغیر سیدھا کھڑا ہو جائے، فاستتم قائما، تو وہ نماز جاری رکھیں، فلیمض، فاستتم قائما فلیمض، اور وہ 2 رکعتوں میں تشہد پڑھے بغیر سیدھا کھڑا ہو جائیں، فاستتم قائما، اچھا فلیمض، تو وہ نماز جاری رکھیں، ولا یعود، اور واپس نہ بیٹھیں، ولیسجد سجدتین، اور سہو کے 2 سجدے کر لیں۔ میرے بھائیو سمجھنے والی بات ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ، اور اگر وہ سیدھا کھڑا نہ ہوا ہو اور اسے یاد آ جائے تو وہ فَلْيَجْلِسْ بیٹھ جائے، فَإِن لَّمْ يَسْتَتِمَّ، اور اگر وہ سیدھا کھڑا نہ ہوا ہو اور اسے یاد آ جائے فَلْيَجْلِسْ، تو وہ بیٹھ جائے، وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ، اس صورت میں اس پر سہو کے سجدے نہیں ہیں۔
اسے ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارقطنی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا اور یہ لفظ دارقطنی کے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ درمیانہ تشہد اگرچہ واجب ہے لیکن سہو کے سجدے اس کی کمی پوری کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص درمیانہ تشہد بھول کر تیسری رکعت کے لیے مکمل طور پر کھڑا ہو جائے اور پھر اسے یاد آ جائے کہ اس کا تشہد رہ گیا ہے تو وہ کھڑا ہی رہے اور اپنی نماز مکمل کر کے آخر میں سہو کے 2 سجدے کر لیں۔ لیکن اگر تیسری رکعت کے لیے مکمل طور پر کھڑا ہونے سے پہلے ہی سے یاد آ جائے تو وہ بیٹھ جائے، اس صورت میں اس پر سہو کے 2 سجدے لازم ہیں۔ احناف جو ہیں وہ اسی کے قائل ہیں، جبکہ حنابلہ کا کہنا ہے کہ اس معمولی حرکت کی وجہ سے بھی اسے سہو کے سجدے کرنے پڑیں گے۔ واللہ اعلم، واللہ اعلم۔ اللہ اکبر۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی من خلف الامام سہو فإن سہا الامام فعلیہ وعلی من خلفہ، رواہ البزار والبیہقی بسند ضعیف۔ ضعیف ارواء الغلیل کے اندر 404 نمبر ہیں، بیہقی کے جلد نمبر 2 صفحہ 392 میں موجود ہیں، دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ 376 کے اندر موجود ہے۔ شیخ عبداللہ بسام اور شیخ عاصم القاضی نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی من خلف الامام سہو، جو امام کے پیچھے ہے، لیس علی من خلف الامام سہو، جو امام کے پیچھے ہے یعنی مقتدی، اس پر سجدہ سہو نہیں۔ فإن سہا الامام فعلیہ، لیکن اگر امام بھول جائے، فإن سہا الامام فعلیہ وعلی من خلفہ، لیکن اگر امام بھول جائے تو امام اور مقتدی دونوں پر سجدہ سہو لازم ہے۔ اسے بزار اور بیہقی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ محترم ناظرین و مستمعین، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام کو نماز میں سہو ہو جائے تو مقتدی بھی امام کی اقتداء میں سہو کے سجدے کریں گے۔ یہ بات دیگر صحیح روایات سے بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سہو ہوتا اور آپ سہو کے سجدے کرتے تو صحابہ بھی آپ کے اقتداء میں یہ سجدے کرتے ہیں۔ صحیح ترمذی کے اندر 320 نمبر ہے کتاب الصلاۃ میں، اور سنن الترمذی میں 391 نمبر ہے، بیہقی کے اندر بخاری کے اندر 829 نمبر ہے، مسلم کے اندر 870 نمبر ہے، ابو داؤد کے اندر 1034 نمبر ہے، نسائی کی تیسری جلد صفحہ 34 کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر 1206 اور 1207 نمبر ہے، اور موطا جلد نمبر 1 صفحہ 96 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ البتہ دوسری بات کہ مقتدی کو سہو ہو جائے تو اس پر سہو کے سجدے لازم ہی نہیں۔ اس وجہ سے محل نظر ہے کہ ایک تو مذکورہ روایت ضعیف ہے اور دوسرے یہ کہ اگر کسی اور صحیح حدیث سے بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہذا عمومی دلائل جن میں سے آگے ایک حدیث ہے وہ چل کے عرض کرتا ہوں، اس کے بنا پر اگر مقتدی کو نماز میں سہو ہو جائے تو اسے چاہیے کہ نماز مکمل ہونے کے بعد سہو کے 2 سجدے کر لے۔ واللہ اعلم۔ اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ شوافی اور احناف کا موقف یہ ہے کہ مقتدی اپنے سہو کے لیے سجدے نہیں کرے گا، جبکہ اہل ظاہر اور امام ابن حزم رحمہ اللہ نے مقتدی پر بھی اسی طرح
صاحب کے سجدے فرض قرار دیے ہیں جیسے کسی تنہا شخص یا امام پر فرض ہیں۔ اللہ اکبر۔ المحلہ بالآثار کے تیسری جلد صفحہ 181۔ اللہ اکبر۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اسی دوسرے موقف کو ہی ترجیح دی ہے۔ السیل الجرار جلد نمبر 1 صفحہ 285۔ علاوہ ازیں وہ روایت جس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ امام مقتدیوں سے کفایت کر جاتا ہے، وہ اس طرح کہ اگر امام بھول جائے تو اس پر صاحب کے 2 سجدے کرنا لازم ہے، اور اس کے مقتدیوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کے ساتھ سجدے کریں، اور اگر مقتدیوں میں سے کوئی بھول جائے تو اس پر سجدے کرنا لازم نہیں، امام اس سے کفایت کر جائے گا۔ ضعیف و ناقابل حجت ہے۔ توضیح الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ 353 کے اندر۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل صاحب سجدتان بعد ما یسلم، رواہ ابو داود و ابن ماجہ بسند ضعیف۔ بعد میں تو حسن درجے کا حکم لگایا صحیح ابی داود میں، اور ابو داود میں 1038 کتاب الصلاۃ کے اندر، اور ابن ماجہ کے اندر 1219 نمبر ہے۔ شیخ عبداللہ وسام نے اس روایت کو حسن، اور جبکہ شیخ آدم علی قادری نے اسے ضعیف کہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ صَحْبٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، کہ ہر صاحب کے لیے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس روایت سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں جتنے صاحب زیادہ ہوں گے اتنے ہی سجدے زیادہ کیے جائیں گے، لیکن میرے بھائیوں یہ روایت اس لیے قابل عمل نہیں کیونکہ یہ گزشتہ صحیحین کی ذوالیدین والی روایت کے مقابلے کی نہیں، اور اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد صحابہ یعنی ظہر و عصر کی نماز 2 رکعت پڑھا دی، چل پڑے اور گفتگو کی وغیرہ سرزد ہوئے، لیکن نماز کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 سجدے کیے۔ جمہور علماء اسی کے قائل ہیں۔ توضیح الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ 353۔ اللہ اکبر۔ اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔ سیل الجرار جلد نمبر 1 صفحہ 285۔ اللہ اکبر۔ یہ بات جو آپ کے سامنے عرض کی ہے اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے کہ جس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ امام مقتدیوں سے کفایت کر جاتا ہے، وہ اس طرح کہ اگر امام بھول جائیں تو اس پر صاحب کے 2 سجدے کرنا لازم ہے، اور اس کے مقتدیوں پر بھی لازم ہے، اور وہ اس کے ساتھ سجدے کریں، اور اگر مقتدیوں میں سے کوئی بھول جائے تو اس پر سجدے کرنا لازم نہیں، امام اس سے کفایت کر جائے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے، اور بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 352 کے اندر موجود ہے، دارقطنی کی جلد نمبر 2 صفحہ 376 کے اندر موجود ہے۔ اس کی سند میں خارجہ بن مصعب اور حکم بن عبید اللہ ضعیف ہیں، حکم بن عبید اللہ ضعیف، اور ابو الحسین المدائنی مجہول ہے۔ دیکھیے نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ 363۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذا السماء انشقت واقرأ بسم ربک الذی خلق، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سورہ
اذا السماء انشقت اور سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق میں رسول اللہ کے ساتھ سجدہ تلاوت کیا، اسے بخاری نے روایت کیا گیا۔ اسے کس نے روایت کیا بھائی؟ بخاری نے روایت کیا گیا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے نا جی۔ اس حدیث سے سجدہ تلاوت کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ کیا ثابت ہوتی ہے؟ مشروعیت۔ اس کے حکم میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ جمہور اس سے مستحب جبکہ امام ابو حنیفہ اسے واجب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نصب الرایہ جلد نمبر 2 صفحہ 178، المغنی جلد نمبر 2 صفحہ 364، الام کی پہلی جلد صفحہ 252، الہدایہ کی پہلی جلد صفحہ 78، روضۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ 422، الدر المختار جلد نمبر 1 صفحہ 715، اللباب جلد نمبر 1 صفحہ 103، الشرح الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ 416، القوانین الفقیہ صفحہ 90، مغنی المحتاج جلد نمبر 1 صفحہ 214، الفقہ الاسلامی و ادلۃ جلد نمبر 2 صفحہ 1127، سبل السلام جلد نمبر 1 صفحہ 481، بدایت المجتہد جلد نمبر 1 صفحہ 174، الکافی صفحہ 77۔ سمجھ آ گئی نا جی۔ جمہور نے آئندہ حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ النجم کی تلاوت کی گئی مگر آپ نے اس میں سجدہ نہ کیا۔ اگر سجدہ تلاوت واجب ہوتا تو آپ یہ سجدہ ضرور کرتے۔ اسی طرح ان کا مستدل حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی وہ روایت بھی ہے جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے جمعے کے دن منبر پر سورہ نحل کی تلاوت کی، حتیٰ کہ سجدے کی آیت آتی تو نیچے اترتے اور سجدہ کیا، اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ پھر جب اگلا جمعہ آیا تو انہوں نے دوبارہ وہی سورت تلاوت کی، حتیٰ کہ جب سجدے کی آیت آئی تو کہا، اے لوگوں، یقیناً ہمیں ان سجدوں کا حکم نہیں دیا گیا، لہذا جو شخص یہ سجدے کرے گا اسے اجر و ثواب ملے گا، اور جو یہ سجدے نہیں کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ صحیح البخاری کتاب الجمعہ میں روایت موجود ہے، 1077 نمبر ہے، عبدالرزاق کے اندر 5899، بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 321، موطا کے جلد نمبر 1 صفحہ 206، شرح معنی الآثار جلد نمبر 2 صفحہ 351۔ میرے بھائیو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وجوب سجدہ تلاوت کے لیے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ جس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم کسی سجدہ کی آیت پر سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر روتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میری ہلاکت۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے، 115 نمبر ہے، اور ابن ماجہ کے اندر 1052 نمبر ہے۔ تو اس روایت کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں سجدہ تلاوت کے حکم کے الفاظ شیطان کے ہیں، اور شیطان کے الفاظ سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ دوسرا، یہ حکم کہ استحبابی ہے، وجوبی نہیں، لہذا ثابت ہوا کہ اس مسئلے میں جمہور کا موقف کہ سجدہ تلاوت سنت ہے، صریح دلائل کی بنا پر قوی ہے۔ اب ذرا توجہ میری طرف کرنا، ادھر دیکھیں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کما فی توضیح الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ 365 میں، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کما فی توضیح الاحکام کے اندر، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ 260 میں، اور امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ 388 میں، امام ابن حزم رحمہ اللہ المحلہ بالآثار کے جلد نمبر 3 صفحہ 328 کے اندر، امام شوکانی رحمہ اللہ سیل الجرار جلد نمبر 1 صفحہ 287 کے اندر،
امام ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی ابن قدامہ کے دوسرے جلد صفحہ 364 تا 365، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوذ جلد نمبر 3 صفحہ 209، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 1 صفحہ 353 کے اندر اسی کے قائل ہیں کہ سجدہ تلاوت نہ تو قاری پر واجب ہے نہ ہی سامع پر، البتہ اگر کوئی کر لے تو افضل ہے اور باعث اجر و ثواب ضرور ہے۔ لیکن جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سجود تلاوت کی تعداد میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے۔ امام احمد کے نزدیک سجود تلاوت کی تعداد 15 ہے، ان کے نزدیک سورہ حج کے 2 سجدے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ سجود تلاوت کی تعداد 14 ہے۔ یہ سورہ حج کے دوسرے سجدے کو تسلیم نہیں کرتے۔ دیکھیے المجموع کی تیسری جلد صفحہ 557، الحاوی جلد نمبر 2 صفحہ 202، بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ 193، المبسوط کی دوسری جلد صفحہ 6، المغنی کی دوسری جلد صفحہ 254، تحفۃ الفقہاء جلد نمبر 1 صفحہ 369، بدایت المجتہد جلد نمبر 1 صفحہ 176، نیال الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ 328، سبل السلام جلد نمبر 1 صفحہ 481۔ مگر دوستو، بھائیو اور بزرگو، ہمارے علم کے مطابق اس مسئلے میں امام احمد کا موقف راجح ہے، کیونکہ اگرچہ وہ روایت جس میں سورہ حج کے 2 سجدوں کا ذکر ہے ضعیف ہے، لیکن اکثر و بیشتر امت کا عمل اسی پر ہے۔ بعض صحابہ سے بھی اس پر عمل ثابت ہے، اور جس کی مشروعیت پر دال ہے، جو اس کی مشروعیت پر دال ہے، اور باقی تمام سجدے صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری جو ہے تحفۃ الاحوذ کی جلد نمبر 3 صفحہ 213 میں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ تامۃ المنہ صفحہ 270 کے اندر اسی کے قائل ہیں۔ جی محترم بھائیو، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قالت لیس من عزائم السجود وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا، رواہ البخاری۔ العزائم جمع ہے عزیمتن کی، اس سے مراد ہر وہ کام ہے جس کے کرنے کی تاکید کی گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کالا صاد لیس من عزائم السجود، یعنی سورہ صاد کا سجدہ لازم نہیں۔ صاد لیس من عزائم السجود کہ سورہ صاد کا سجدہ لازم نہیں۔ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا، البتہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ رواہ البخاری، اس سے بخاری نے روایت کیا، رواہ البخاری یوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسنون اعمال میں بھی بعض سے زیادہ مؤکد ہوتے ہیں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کا سجدہ کیا، اسے بخاری نے روایت کیا۔ اس حدیث سے قاری کے لیے سورہ نجم کے سجدے کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ اس حدیث سے قاری کے لیے سورہ نجم کے سجدے کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم یسجد فیہا، متفق علیہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی۔ قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی۔
فلم یسجد فیہا، تو آپ نے اس میں سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ سجود تلاوت واجب نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کا سجدہ کیا بھی ہے، جیسا کہ گزشتہ حدیث میں آپ سن چکے ہو، اور نہیں بھی کیا جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ یعنی کیا مطلب نکلا؟ اور کسی کام کو کبھی کرنا اور کبھی نہ کرنا اس کے مسنون ہونے کا ہی ثبوت ہے، کیونکہ واجب کام کو بجا لانا تو ہمیشہ ضروری ہوتا ہے۔ وعن خالد بن معدان رضی اللہ عنہ قال فضلت سورة الحج بسجدتین، رواہ ابو داود فی المراسیل۔ ضعیف الجامع الصغیر دیکھیں 3983 نمبر ہے، ابو داؤد فی المراسیل کے اندر صفحہ 113، بیہقی فی المعرفہ جلد نمبر 2 صفحہ 153۔ شیخ عبداللہ بسام نے اس روایت کو مرسل اور شیخ حازم القاضی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ وعن خالد بن معدان رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فضلت سورۃ الحج بسجدتین، کہ سورہ حج کو 2 سجدوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔ رواہ ابو داود فی المراسیل، یہ سے ابو داود نے مراسیل میں روایت کیا ہے۔ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عامر رضی اللہ عنہ وزاد فَمَن لَّمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَعْهَا وَسَنَدُهُ ضعیف۔ کہتے ہیں کہ احمد ترمذی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے موصولاً روایت کیا اور یہ اضافہ کیا کہ جس نے یہ دونوں سجدے نہ کیے وہ یہ سورت نہ پڑھے، مگر یاد رکھیں اس کی سند ضعیف ہے، ضعیف ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ اس طرح جو ہے ترمذی کے اندر کتاب الصلاۃ میں 578 نمبر ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ احمد کی چوتھی جلد صفحہ 151، حاکم کی پہلی جلد صفحہ 221، دارقطنی کی پہلی جلد صفحہ 408، بیہقی فی السنن جلد نمبر 2 صفحہ 317۔ شیخ حازم علی قاضی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ اگرچہ میرے بھائیوں مذکورہ بالا روایت ضعیف ہے، لیکن اکثر و بیشتر امت کا عمل اسی پر ہے کہ سورہ حج کے 2 سجدے ہیں، جیسا کہ پیچھے آپ سن چکے ہو۔ البتہ دوسری روایت میں مذکور یہ بات ہے کہ اسے وہی پڑھے جو اس کے دونوں سجدے کرے، محل نظر ہے، کیونکہ ایک تو یہ روایت ضعیف ہے اور دوسری یہ کہ سجود تلاوت کا مسنون ہونا راجب و برحق ہے، اور مسنون ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سجدے کرنا باعث ثواب ہے اور نہ کرنا باعث گناہ و وبال نہیں۔ اس لیے اگر کوئی سورہ حج تلاوت کرے اور یہ سجدے نہ بھی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قال یا ایھا الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم علیہ، رواہ البخاری وفیہ ان اللہ تعالی لم یفرض السجود الا ان یشاء وهو فی المعطى۔ یہ حضرات نہ یہ حدیث ان حضرات کے دلائل میں سے ہیں جنہوں نے سجود تلاوت کے سنت ہونے کا موقف اپنایا ہے۔ سنیے نا ذرا اس کا ترجمہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا نمر بالسجود، یقیناً ہم آیات سجود سے گزرتے ہیں، فمن سجد فقد اصاب، تو جس نے سجدہ تلاوت کیا، فمن سجد، تو جس نے سجدہ تلاوت کیا، فقد اصاب، اس نے درست کیا، فمن لم یسجد، اور جس نے نہ کیا، فلا اثم علیہ، اور اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا گیا، وفیہ، اور اس روایت میں یہ بھی ہے ان اللہ تعالی لم یفرض السجود الا ان یشاء،
کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے سجود تلاوت فرض نہیں کی ہے، الا ان یشاء، البتہ اگر قاری چاہے تو کر لے۔ وہ فی المعطا، یہ روایت معطا میں موجود ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواہ ابو داود بسند فیہ لین۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، منکر کا حکم لگا ہے، منکر کا حکم ضعیف ابو داود کے اندر بھی موجود ہے، اور اس طرح ابو داود جو ہے کتاب الصلاۃ کے اندر 14-13 نمبر ہے کتاب الصلاۃ میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ بیہقی فی السنن جلد نمبر 2 صفحہ 325 میں موجود ہے۔ شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس حدیث میں ضعف ہے، لیکن اس کی اصل صحیحین میں ہے۔ شیخ اعظم القاضی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ اب سنیے اس روایت کا ترجمہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے قرآن پڑھتے تھے۔ فإذا مر بالسجدات، آپ جب کسی آیت سجدہ سے گزرتے، گبرا تو اللہ اکبر کہتے، وسجدہ اور سجدہ کرتے، وسجدنا معہ اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ رواہ ابو داود بسند فیہ لین، یعنی اسے ابو داود نے کمزور سند کے ساتھ روایت کیا۔ اور میرے بھائیوں، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے جھکتے وقت اللہ اکبر کہنا چاہیے، لیکن یہ روایت چونکہ ضعیف ہے اس لیے اس سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ وہ روایت جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب بھی جھکتے یا اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے جھکتے وقت بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ سجود تلاوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بقولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آپ میں سے یہ دعا کسی کو آتی ہے؟ ماشاءاللہ۔ یہ جو آگے بھائی بیٹھے نا ان کو نہیں آتی، تو اس لیے انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ میرے ان بھائیوں کو بھی یہ دعا یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا جی، یہ بالکل صحیح روایت ہے، صحیح ابو داؤد میں موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم بھائیوں، صحیح ابو داؤد کے اندر موجود ہے یہ روایت۔ صحیح ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں 1255 نمبر ہے، ابو داؤد کے اندر پھر 1414 ہے، سنن الترمذی میں 850 ہے، نسائی کی جلد نمبر 2 صفحہ 222 میں موجود ہے، احمد کی چھٹی جلد صفحہ 30 کے اندر موجود ہے، دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ 405 میں موجود ہے، حاکم کے اندر 22,031 موجود ہے، بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 325 میں موجود ہے، اور یہ لفظ جو ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین مستدرک حاکم میں زائد ہیں۔ دیکھیے نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ 340۔ اب اگلی روایت سنیے جی۔ وَأَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضی اللہ عنہ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواہ الخمسۃ الا النسائی۔ یہ روایت بھی صحیح ہے، صحیح ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، پھر ابو داؤد کتاب الجہاد میں یہ روایت موجود ہے، 2774 نمبر ہے، اور سنن الترمذی میں 1578 نمبر ہے، ابن ماجہ کے اندر 1394 نمبر ہے، دارقطنی جلد نمبر 410 کے اندر یہ روایت موجود ہے، بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 370 کے اندر موجود ہے۔ شیخ اعظم القاضی نے اسے حسن لغیرہ کا حکم لگایا ہے۔
اس روایت میں جو الفاظ آئے ہیں یسرو فی المضارع کا صیغہ ہے، باب سرا یسر بربدن نصرا سے اس کا معنی ہے فرحت و خوشی کا باعث ہونا۔ خرا فی الماضی کا صیغہ ہے، باب خرا یخر بربدن ضربا سے اس کا معنی ہے گر پڑنا۔ وعن ابی بکرۃ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاءه امر یسرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی خبر آتی خر ساجدن للہ، تو اللہ کے حضور سجدے کے لیے گر جاتے۔ یہ حدیث سجدہ شکر کے استحباب کا ثبوت ہے۔ یہ سجدہ کسی بھی نعمت کے حصول، مصیبت سے چھٹکارے اور خوشی کے موقع پر مشروع ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ نے اس سجدے کو مشروع کہا ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہ اسے مستحب کہتے ہیں اور نہ مکروہ۔ اللہ اکبر۔ جلد نمبر 1 صفحہ 251، رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ 597، سبل السلام جلد نمبر 1 صفحہ 487 یعنی 487، کشاف القنا جلد نمبر 1 صفحہ 449۔ مذکورہ بالا حدیث امام شافعی وغیرہ کے موقف کی تائید میں ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کے باوجود ان دونوں اماموں یعنی امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سجدہ شکر کا انکار نہایت عجیب ہے۔ دیکھیے نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ 343۔ نیز سجدہ شکر سجدہ تلاوت سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ سجدہ تلاوت نماز میں بھی جائز ہے، جبکہ سجدہ شکر نماز میں جائز نہیں۔ بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ نماز میں سجدہ شکر کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کما فی توضیح الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ 369۔ اللہ اکبر۔ وعن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطال السجود ثم رفع رأسه فقال ان جبریل اتانی فبشرنی فسجدت للہ شکرا رواہ احمد وصححہ الحاکم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر کیسا سجدہ؟ فَأَطَالَ السُّجُودُ اور لمبا سجدہ کیا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ پھر اپنا سر اٹھا کر فرمایا، فقال فرمایا ان جبریل اتانی کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس فبشرنی ایک خوشخبری لے کر آئے تھے، فسجدت للہ شکرا تو وہ سن کر میں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر کیا، اللہ کے حضور سجدہ شکر کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، فبشرنی یہ خوشخبری کیا تھی؟ اس کے متعلق مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ وہ خوشخبری یہ تھی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ البحر الزخار جلد نمبر 3 صفحہ 219 اور 220 کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے بھائیوں، یہ باعث مسرت خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شکرانہ سجدہ کیا، اس سے بھی سجدہ شکر کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بھائی؟ سجدہ شکر کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔
وعن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب خر ساجدا شكرا لله على ذلك رواه البيهقي وأصله في البخاري بیہقی فی السنن جلد نمبر 2 صفحہ 371 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ وعن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث علیا الی الیمن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ فذکر الحدیث، راوی نے حدیث ذکر کی، قال، جس میں اس نے کہا ہے کہ فَكَتَبَ عَلِيٌّ بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب خر ساجدا شکرا للہ علی ذلک فَكَتَبَ عَلِيٌّ، حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے اہل یمن کے بِإِسْلَامِهِمْ قبول اسلام کی اطلاع دی۔ فَكَتَبَ عَلِيٌّ بِإِسْلَامِهِمْ، الفاظ کیا ہیں؟ فَكَتَبَ عَلِيٌّ بِإِسْلَامِهِمْ، اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہل یمن کی قبول اسلام کی اطلاع دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی۔ فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ الْكِتَابَ، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکتوب پڑھا، خط پڑھا، خر ساجدن شکرا للہ علی ذلک، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اسے بیہقی نے روایت کیا ہے اور اس کی اصل بخاری میں ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ حدیث بھی سجدہ شکر کی مشروعیت کی دلیل ہے۔ جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ کی قبولیت سے متعلقہ آیات قرآن میں نازل ہوئی تھی تو وہ بھی شکر کے لیے سجدے میں گر گئے تھے۔ صحیح بخاری دیکھیں جلد نمبر 6 صفحہ 3 اور 9، صحیح مسلم کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ 105 سے 112 دیکھ لیں۔ امام صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے سجدہ شکر صحابہ کے نزدیک ثابت تھا۔ سبل السلام جلد نمبر 1 صفحہ 598۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ مالک العالم مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے احکامات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔